رانا ثناء اللہ صاحب، کیا آپ بھی مریم کے ہم خیال ہیں کہ جنرل فیض حمید فارمر ڈی جی آئی ایس آئی ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو کوشچن مریم نواز سے کیا گیا اور جو انہوں نے جواب دیا، اس کے علاوہ کوئی جواب اس کا بنتا نہیں ہے۔ کوئی بھی اس سے علیحدہ کوئی سوچ یا نہ رکھ سکتا ہے نہ جواب دے سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ سچ ہے، جو کہ ہماری نظر میں سچ ہے، باقی اس کو ویریفائی جس بھی فورم پہ کیا جائے وہ بالکل ویریفائی ہونا چاہیے۔ ایک ہائی کورٹ کا فارمر جج جس کی بہت بہتر ریپیوٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ جی فلاں صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے آگے یہ کہا ہے، بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ ہم آپ کو چیف جسٹس جو ہے وہ آپ نے شاید 3 ماہ بعد بننا ہے تو ہم آپ کو 1 مہینے بعد بنا دیتے ہیں، اور آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اور وہ آگے سے جب کہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ تو ہماری 2 سال کی محنت جو ہے وہ ضائع کر دیں گے۔ تو یہ 2 سال کی محنت کا مینڈیٹ ان کے پاس کیسے تھا؟ چیف جسٹس بنانا اور پہلے بنانا جو ہے یہ ان کا کہاں سے مینڈیٹ تھا؟ اور اگر وہ ان چیزوں میں ملوث رہے ہیں تو انہوں نے اپنے ادارے کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، خود اپنے آپ کے ساتھ بھی کی ہے، اور ملک کے ساتھ جو زیادتی کی ہے وہ تو سب کے سامنے ہے۔ سر، آپ اس کے اوپر کوئی تحقیقات کر رہے ہیں؟ لوگوں کو پروسیکیوٹ دیکھیں جی، اس کے اوپر تحقیقات تو خیر ابھی تک نہیں ہو سکی۔ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اسے اس کے اوپر تحقیقات کرنی چاہیے تھی، لیکن باوجود شوکت صدیقی صاحب کو ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر ناک آؤٹ کر کے انہیں جو ہے وہ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ سے علیحدہ کر دیا گیا۔ اور یہ حصہ لیکن جنرل فیض کے معاملے میں تو ان کو اس بیان پہ اوپر تو نکال دیا، لیکن اس بیان کی تحقیقات نہیں کی۔ جنرل فیض کے اوپر تو سپریم جوڈیشل کونسل نے تحقیقات نہیں کرنی۔ جنرل فیض کے اوپر کیا تحقیقات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، جنرل فیض کے اوپر تحقیقات جو ہے وہ شوکت صدیقی صاحب کے بیان کی ہونی تھی نا۔ شوکت صدیقی صاحب نے جو بیان دیا اس بیان کے اوپر انہیں وہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے فارغ کر دیا گیا، لیکن ان کے بیان کے متعلق کہ کیا انہوں نے درست کہا یا جھوٹ کہا اس کے اوپر کوئی تحقیقات نہیں ہوئی۔ اگر یہ تحقیقات ہو جاتی اور یہ ثابت ہوتا جو کہ ہو جانا تھا کہ انہوں نے سچ کہا ہے، تو پھر وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا وہ ویریفائیڈ جو ہے وہ فیصلہ یا اس کا وہ جو ہے وہ تحقیق وہ جو ہے وہ متعلقہ ادارے کو بھیجی جا سکتی تھی۔ آج آپ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں جنرل فیض کے اگینسٹ، تو وہ جب انویسٹیگیشنز کمپلیٹ ہوں گی اس کے بعد معاملات آگے چلیں گے۔ وہ انویسٹیگیشنز کیا ہیں؟ وہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ مختلف نوعیت کی ہیں، اور اس میں زیادہ تر پارٹ جو ہے وہ فائنینشیل ہے، اور وہ ان کے بھائیوں کے گرد گھوم رہا ہے۔ لیکن ان کے بھائی جو ہیں وہ اپنی ذاتی حیثیت یا پوزیشن سے تو شاید یہ نہیں کر سکتے تھے، اور یقیناً اس میں جنرل فیض حمید صاحب کا عمل دخل جو ہے وہ اس سارے معاملے میں بالآخر جو ہے وہ بات وہیں پہ جا کے رکے گی۔ لیکن ابھی کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے۔ آپ کا اشارہ وہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی جو ان کے بھائی کے ساتھ جو منسوب کی جاتی ہے، آپ کا اشارہ اس کی طرف ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ آپ کس ہاؤسنگ سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے تو جو انفارمیشن ہے کئی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں۔ کئی ہاؤسنگ سوسائٹیز؟ سر، یہ تو آپ بڑی وہ ہلا دینے والی، بھونچال لانے والی خبر جو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا سکیل ہے ان تحقیقات کا؟ ہم نے سنا تھا کہ اسپیشل انویسٹیگیشن بیورو فوج کے اندر کچھ لوگوں کے اوپر تحقیقات کر رہا ہے، تو کیا یہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں فائنینشیل irregularities، یہ بھی اس کا حصہ ہے؟ بہرحال ان کے متعلق تو ہمیں نہیں پتہ۔ جو ہماری سائٹ پہ یعنی سول گورنمنٹ کی سائٹ پہ جو بات دیکھی جا رہی ہے اس کے متعلق میں نے آپ کو عرض کیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ یعنی لوگوں کے متعلق آپ نے دیکھا ہی ہوگا نا کہ اس میں کیا کہتے ہیں، یعنی یہ نیب میں کہ جی لوگ دنوں میں امیر ہو گئے اور بے پناہ امیر ہو گئے، لوگوں کے ایسٹس میں اضافہ ہو گیا۔ تو یہ چیزیں جو جب سامنے آئیں گی آفٹر ویریفیکیشن، تو میرا خیال ہے کہ پچھلے سارے ریکارڈ جو ہیں وہ بیٹ ہو جائیں گے۔